پیسہ آیا نہیں ہے تو رٹ لگائیے 14 تاریخ کو الیکشن کر وہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں اس لیے لکھا کہ ہم نے یہ لچک دکھائی یہاں تک اتفاق رائے ہو گیا، لیکن چونکہ اس پہ حکومت نے مثبت فیڈ بیک نہیں دیا، اس لیے ہم اب چاہیں گے کہ جو آپ کا 4 اپریل کا حکم نامہ ہے اس پر منوان عمل ہو۔ تو پھر کہتے ہیں بھئی نئی تاریخ آپ دے دیں یا الیکشن کمیشن کو ہدایت کر دیں کہ نئی تاریخ کا تعین کر پھر دیں۔ مسئلہ وہی ہو رہا ہے نا کہ کیا سپریم کورٹ تاریخ دے سکتی نہیں اس پہ۔ جاوید یہ بتائیں پی ٹی آئی کی جو رپورٹ ہے اس میں بنیادی بات انہوں نے کیا کہی ہے اور اس سے اسٹیبلش کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کو سمجھ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو رپورٹ آج سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے جمع کروائی ہے اس میں جو بنیادی چیز جو دکھائی دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو اتفاق رائے ہے تاریخ پہ اور اسمبلیوں کی تحریر پر وہ نہیں ہو سکا ہے، تو جو 14 مئی کو الیکشن کے حوالے سے فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس پر منوان عمل درآمد کروایا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ 90 روز کی جو خطگن ہے اس سے اگر آگے صورتحال جاتی ہے تو آگے جا چکی بات۔ نہیں، اس میں میرا خیال ہے اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ اس مدعے کو ڈسکس کرتے ہوئے پی ٹی آئی آئینی ترمیم کے لیے بھی اتفاق کرتی ہے اور پھر اس کے لیے اسمبلی میں واپسی کا عندیہ بھی دیتی ہے، یعنی اگر کوئی یہ تجاویز جو ہے انہوں نے کہا کہ جو پیش رفت ہوئی اس میں یہ چیزیں انہوں نے رکھی کہ اگر اتفاق رائے ہوتا ہے تو پی ٹی آئی آئینی قانون دینے کے لیے پارلیمان میں واپس آنے کے لیے بھی تیار ہے اور اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت پڑے گی کہ جو 90 روز سے اوپر جو ہے وہ جب دن گزریں گے تو اس کو آئینی کور دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گویا یہ جاوید یہ مذاکرات عملی طور پر ختم ہوا چاہتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے رپورٹ جمع کرا دی، مزید کوئی امید ہے کہ دوبارہ مل بیٹھیں؟ جی، اس حوالے سے جو کل مذاکرات کے دوران میں جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو رپورٹ ہے وہ دونوں فریقین اپنی جمع کروائیں گے پیش رفت سے متعلق سپریم کورٹ میں، جس میں پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے یہ رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی ہے۔ اب جو ہے وہ حکومتی سائڈ سے کہا جا رہا ہے کہ پیش رفت بڑی مثبت رہی اور مذاکرات کا ایک دور ہونا ابھی باقی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ کیونکہ بیمار ہیں، وہ جیسے ہی وہاں سے واپس آئیں گے کراچی سے، اس کے بعد 1-2 روز کا وقت دیا ہے جس کے بعد ایک نیا دور ہوگا جس میں یہ حکومتی اتحاد بھی اپنی رپورٹ جمع کرائے گا۔ جی، یہ بتایا گیا تھا کہ حکومت نے جو ڈرافٹ تیار کیا ہے حکومتی اتحاد نے، وہ ڈرافٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروایا جائے گا اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پہل کی گئی ہے کہ وہ آج وہ ڈرافٹ جمع کروا دیا پی ٹی آئی نے جو تیار کیا۔ دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جاوید۔ ایک سر خبر بھی سن لیں، وہ یہ کہ آج جب یہ پی ٹی آئی نے جو نکات جمع کرائے جو مجھے سمجھ آئی اس کو دیکھتے ہوئے مذاکراتی عمل میں جو پی ڈی ایم کے رہنما موجود تھے ان میں سے ایک سے میری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جنہوں نے کہا جی میرا نام آپ نہ لیجئے گا، تو میری خواہش وہ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا، میں نے انہیں کہا جی پی ٹی آئی نے تو بہت بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کر لی ہے کہ اگر آئینی ترمیم درکار ہے تو ہم اسمبلی میں واپس آتے ہیں، تو اگر وہ اسمبلی میں واپس آتے ہیں سسٹم فعال ہوتا ہے تو یہ تو بڑی انکریجنگ سائن ہے، مل بیٹھ کے پھر مزید موقع ملے گا۔ تو انہوں نے پنجابی زبان میں ایک جملہ بولا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اس سیاست گل بنی نہیں، کہ یعنی وہ فی الحال نہیں چاہتے کہ ان کی واپسی ہو۔ آپ یہ بتائیے، نہ ان کے یہ میں کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں ذمہ داری سے، استعفے ان کے منظور کیے ہیں نہ انہیں واپس آنے دینا، نہ ان کو واپس آنے دے رہے ہیں۔ ہاں جی، تو راجہ پرویز اشرف صاحب راجہ بنے، راجہ دیکھیے راجہ بن کے دکھائیں نا بھئی، یا استعفے جب قبول نہیں کیے اس کا مطلب وہ ممبر موجود ہیں ابھی، پھر آ جانے دیں واپس ان کو، کیا بگڑے گا؟ 2 مہینے کی بات ہے، کچھ سکون آ جائے گا ملک میں، کوئی سکون لے کے آئیں۔ ہم دنیا کو میسج دے رہے، ایک جھگڑالو قوم کا، ہم ایک جھگڑالو قوم ہے، ایک پھڈے باز ہیں، ہمیشہ الجھے رہتے ہیں سیاسی الجھے رہتے ہیں۔ اب ابھی آپ کہتے ہمارے ہمسایوں سے جو ہمارے مسائل ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم اپنے انصاف کی دعائی دیتے رہتے ہیں۔ اب وہ دنیا جہان میں بھئی یہ تو آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، تو ہمارے ساتھ کیا بیٹھ، تو ہمارے ساتھ کیا بیٹھیں گے؟ لیکن یہ جو میں منظرنامہ آپ سے سامنے پیش کر رہا تھا نا، اس کی ایک اور تعویل کسی حد تک یہ بھی ہے جو الیکشن کمیشن نے آج استدعا کی، جس پہ اعتراض تو لگا کہ اس میں جو فریقین ہیں جیسے میاں محمود الرشید ان کا نام درج نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے 14 کو نہیں کرا سکتے، سیکیورٹی فنڈ نہیں ہے، اور یہ کہ سپریم کورٹ کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں، بڑی ایک اور عدالت نے تاریخ دے کر اختیارات سے تجاوز کیا۔ احمد بلال محبوب صاحب کو میں نے زحمت دی ہے، پلڈیٹ کے سربراہ آئینی پارلیمانی معاملات پر جسے آپ یکسر مسترد نہیں کر سکتے، بڑے غور طلب نکات ہے یہ، کیونکہ دیکھیے یہ تو نظم ہے نا، نظم مملکت بھی تو چلنا ہوتا ہے نا، ہر بات آپ نے ایک بابے نے نہیں کرنی،
अम्मा ने नहीं करनी, नज़म की बजाय बच्चों को भी करने देनी है अपनी मर्जी। नज़म की बजाय हमारे रहनुमा आज़ाद नज़में कह रहे हैं। अहमद साहब, ये जो